آپ احتساب کے عمل پہ آپ ذرا غور کریں، ایک نظر ڈالیں. جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو نیب کا ادارہ بالکل آزاد ادارہ ہے. نیب کے ادارے کو تو آپ نے اسی دن ہائی جیک کر لیا تھا جس نے نیب کے چیئرمین کے خلاف ایک اسکینڈل بنایا آپ نے. وہ اسکینڈل بنانے کے بعد خود ہی آپ نے بنایا اور خود ہی آپ نے بچایا. اور اس کے بعد نیب کے چیئرمین کا یہ سٹیٹمنٹ آپ کی جگہ پہ موجود ہے جس میں اس نے کلیئر الفاظوں میں یہ بات کہی کہ اگر میں موجودہ حکومت پہ ہاتھ ڈالوں تو ان کی گورنمنٹ چند دنوں کے اندر گر جائے گی. یہ نیب کے چیئرمین کا سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں. اس کے بعد سے لے کر آج دن تک اگر کوئی ٹارگٹ بنائی گئی تو دو ہی پولیٹیکل پارٹیز کو بنایا گیا اور انہی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے خلاف کیسز کی بھرمار شروع کر دی. آپ نے اپنے دو آدمیوں کے خلاف کیس بنایا اور دونوں کو بیل آؤٹ کرا لیا، لیکن دوسری طرف جو لوگ جن کو پکڑ کے آپ نے بند کیا وہ آئے دن تک 6-7 مہینے سے خالی انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے نا وہ چکر کاٹ رہے. میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں 40 سال میں پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ ایک آدمی کو سزا ہے، جیل کے اندر موجود ہے، اور آپ اس کو کے خلاف ایک اور کیس بناتے ہیں اور جیل سے کسٹڈی لے کے انویسٹیگیشن کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں. کل آپ کے سامنے کی جو صورتحال ہے، میں اس لیے نشاندہی کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں احتساب کریں. احتساب کرنا تو جنرل پرویز مشرف کا کرے جس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سعودی عرب نے مجھے اربوں روپیہ دیا جو میں نے باہر کے بینکوں میں جمع کرایا. احتساب کیوں نہیں کرتے آپ؟ احتساب کرنا ہے تو جنرل پاشا کا کریں جو آج نیو یارک میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں. احتساب کرنا ہے تو ان چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی کرے جو آج بیرونی ممالک میں بیٹھے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. احتساب کے عمل کے لیے کیا سیاسی لوگ رہ گئے ہیں؟ کیا خالی انہی کا احتساب کرنا ضروری ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں خالی سیاسی لوگوں کو وہی بدنام کرنا میرے نزدیک ٹوٹلی غلط ہے. اور آپ نے جو سلیکٹیو احتساب کا عمل شروع کیا ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی اسپیچ کا ایک ہی معیار ہوتا ہے کرپشن کرپشن کرپشن. اور جب آپ کی طرف کوئی نشاندہی کرتا ہے، کرپشن کی کوئی بات کرتا ہے، کرپشن میں آپ اپنے جو لوگ آپ کی حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 80% وہ لوگ بیٹھے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کی پیداوار ہے. مشرف کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں کیا وہ لوگ احتساب کے قابل نہیں ہیں؟ ان کے خلاف کوئی احتساب ہو رہا ہے تو ان کے خلاف تو آپ کوئی نہیں کر. ایون جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس پینڈنگ ہے. تو اس عمل کو آج دن تک آپ نے مکمل کیوں نہیں کیا؟ اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا؟ اس کو کیس کو کمپلیٹ کیوں نہیں کیا؟ یا جنرل پرویز مشرف کے خلاف احتساب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم آئین کے مطابق کہتے ہیں کہ ایوری باڈی از ایکول لا، ایکول کا مطلب یہ ہے کہ ہر کے ساتھ برابر برتاؤ کرنا. آپ نے ایکول کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ایک کو تو آپ 10 سزائیں دے دیں اور دوسرے کو کہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات بنتی نہیں ہے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ یہ بات بلا خوف کہتا ہوں کہ اگر احتساب کا عمل آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے تو پھر میں یہ بات بالکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ آزاد ہے وہ جو احتساب کر رہا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. تو میں نشاندہی کرتا ہوں کہ آپ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف سب سے زیادہ کیسز بنتے ہیں. آپ ان کا احتساب کر کے دکھا دیں، میں مان لوں گا کہ نیب کا ادارہ آزاد ہے. آپ جو صورتحال ہے ان اداروں کو کنٹرول کرنے میں والی طاقت مان ہے. میرے نزدیک ان اداروں کو طاقت ہوتا ہے ہماری عدلیہ ہے. اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ وہ رول ادا نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے. اور میں ایک بات ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے میری نظروں میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے. پارلیمنٹ کا ادارہ جس کو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے آج سب سے زیادہ کمزور ترین ادارہ بن چکا ہے. اور آج کی حکومت اگر قانون میں آئین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو آئین کی جو ریکوائرمنٹ ہے 2/3 میجارٹی کی وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. آپ جب دیکھیں آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے اور اگر آرڈیننس پہ ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس پارلیمنٹ کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے یا جس طرح سے بہت سارے کیسز بنے، ایک سٹنگ امینڈمنٹ کے خلاف منشیات کا کیس بھی بنا ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کو اگر پورا کرنا ہے تو پھر معاشرے سے تعلق رکھنے والے
ہر طبقے کا احتساب کریں. اگر سسٹم کو قائم و دائم رکھنا ہے تو پھر ان کو بھی کریں. اگر آپ کو آئین کی بالادستی پر یقین ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آئین پہ عمل کرنا ہے تو پھر آئین پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ ان لوگوں کو بھی پکڑیں جو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج خود آپ دیکھ لیں کہ بعض معاملات اتنے سیریس ٹائپ کے ہیں کہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ ساقی صاحب کہہ رہے ہیں بات تو مجھے بہت کچھ کرنی تھی، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا کوئی ادارہ آزاد نہیں ہے. ادارہ ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ آزاد ہے. اور اس کی زندہ مثال جیسے فیض عیسیٰ والی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے فیض عیسیٰ کے خلاف جو کیس بنایا گیا، میں یہ دعوے کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کیس بھی جو بنایا گیا وہ موجودہ حکومت کی مرضی سے نہیں بنا، وہ انہی لوگوں کے کہنے پہ بنایا گیا جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. فیض آباد دھرنا ہو یا کوئی اور ہو، ان کے کہنے پہ آپ نے اس عمل کو بنایا. وہ زیادہ سے زیادہ اگر معاملہ تھا تو وہ آپ ایف بی آر میں بھیج دیتے، سیکشن 116 انکم ٹیکس کا جو ہے آپ اس کو دیکھ لیتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوسائٹی میں جو بے انصافی کا کنسیپٹ ہماری سوسائٹی میں، ہمارا ملک ڈے بائی ڈے تباہی بربادی کے لیے طرف اس لیے جا رہا ہے کہ ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا.